تین وہ جن کو موقوف کر دیا گیا حتیٰ کہ ان پر باوجود زمین کی وسعت کے زمین بھی تنگ کر دی گئی۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ جن تین صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، یہ تفصیل سے میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے، جن کی توبہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، یعنی فرمایا گیا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ اس شخص کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے جس کو صداقت سے، ایمان سے، محبت سے کوئی سروکار ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میرے محبوب کی نظر کس قدر تھی کہ اس نے مجھے خرابی سے بچایا، گمراہ ہونے سے بچایا، مجھے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، تو پھر وہ جو اس کے لیے سزا ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کے لیے وہ ہمیشہ کا اعزاز سمجھتا ہے۔ جن لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ تو اس کو اپنی انا یا کوئی اپنے لیے انسلٹ کا باعث سمجھتے ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، اور ڈائلاگ بھی یہ ہوتے ہیں، فلاں بندے کی بے عزتی ہوگی، فلاں بندے کی انسلٹ ہوگی، فلاں نے بات کی تو انسلٹ کر دی، اصلاح کے لیے بھی بات کی تو اس میں انسلٹ فیل ہونے لگی، استاد نے بات کی تب بھی، ساتھی نے بات کی تب بھی۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے، ادھر حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خود کعب بن مالک نے جتنی ڈیٹیل سے اپنی ایک ایک فیلنگ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو جس ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ہم جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہمیں اپنی محبت نظر آتی تھی، کوئی شخص اتنی ڈیٹیل میں اپنے ان حالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم سے باقی لوگوں سے الگ ہٹ کے اسپیشل اور ایک خاص سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں خاص ہے، اس لیے خاص نظر فرمائی جاتی ہے اس شخص پر، اس طالب علم پر، اس اولاد پر، اس محبوب پر جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کو ذرا سا بھی راستے سے ہٹا ہوا یا کوئی معمولی سی بھی مسٹیک دیکھ کر برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے تاریخ میں سے آتے ہیں، واقعات میں سے آتے ہیں، مختلف تحریرات پڑھیں، بزرگوں کی پڑھیں، اللہ والوں کی پڑھیں، اور ان کے درباروں میں رہنے والے جو خدام ان کے پاس ہوتے یا ان کے مریدین ہوتے، ان کے ساتھ کیے گئے مختلف اس کے اصلاح کے جو طریقے ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے کس قدر بلندی درجات کا باعث ہیں۔ آج اگر کسی مخلص مرید کو بھی آپ دیکھیں گے یا جس نے اپنی ذات کو اپنے مرید کے حوالے یا اپنے نبی اور اپنے رب کے حوالے کر دیا تو اس کو کبھی ڈانٹ بھی پڑی ہوگی کسی اصلاحی دور میں، تو وہ اس کو بھی بڑے فخر سے بیان کرتا ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے علماء جو پیر بھائی ہیں، حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہنے والے، تربیت حاصل کرنے والے، تو وہ آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہم نے یہ بات کی تو مبارک صاحب نے وہاں پہ سخت غصے کا، ناراضگی کا اظہار کیا اور ہماری اس انداز سے تربیت کی، اور اگر شرعی کسی غلطی کی وجہ سے آپ نے دیکھا اور کسی کو اس پہ آپ نے تھپڑ بھی مار دیا تو وہ فخر سے اپنے آگے سیکھنے والوں کو اور آگے اپنے مریدوں کو بیٹھ کے بتاتا ہے کہ مجھے حضرت مبارک صاحب سے تھپڑ پڑا ہوا ہے۔ یہ چیزیں کس وقت بیان ہوتی ہیں؟ جس وقت انسان کو اپنی دنیا سے زیادہ آخرت عزیز ہوتی ہے اور اپنی اصلاح عزیز ہوتی ہے، اور اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ جو نسبت تھی اور میری تربیت کے لیے جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا اور میرے لیے کتنا باعزت ہے، مجھے کتنی فضیلت دینے والا ہے۔ ورنہ عوام تو عوام ہوتے ہیں،
ہر ایک کو جب برابر میں کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا سمجھا دیا جاتا ہے یا تربیت کر دی جاتی ہے تو وہ ایک عمومی حالت ہوتی ہے. جب اس میں سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پر محبوب کی نظر خاص طور پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی توبہ کا، یہ بھی پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی اس میں سب کی توبہ کا ذکر کر کے پھر نکالا 3 بندوں کو اندر سے، کہا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 جن کا ایک خاص مقام تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ 3 جن پہ خاص اللہ پاک کی نظر پڑی اور ان کو 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 50 دن کے لیے روک دیا گیا، اور آہستہ آہستہ بجائے ان کی سزا میں کمی کرنے کے ان کی سزا بڑھتی چلی گئی، پابندیاں بڑھتی چلی گئی، مشکلات زیادہ پیدا ہوتی چلی گئیں. اور آج ان کا کیا مقام ہے کہ تلاوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان 3 کا ذکر نہیں کر لیا جاتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی تجلی فرمائی، کیونکہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے.